ایک تو 7.2 بلین ڈالر پاکستان نے پہلی دفعہ جو نقصان ہونے جا رہا تھا بچا لیے. کتنی بڑی کامیابی ہے اور اس کا کہیں کرپشن سے بھی تعلق بنتا ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ اس پہ جتنا پاکستانی خوش ہوں اتنا کم ہے اور جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے، کیونکہ یہ 2-2.5 سال سے جب سے یہ حکومت آئی ہے، جب سے میں لا منسٹر بنا ہوں، تو ایک سب سے پہلا جو ایک ہمیں ہدف دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو فارن کیسز ہیں ان پرٹیکولر ریک کار کے، اچھا یہ تمام کیسز ہو چکے تھے، یہ ہمارے آنے سے پہلے یہ بڑی بڑی لائبلٹیز لگ چکی تھیں، تو وہ پھر عمران خان صاحب نے جو اسپیشل اس کا ایک نوٹیفیکیشن ہے اس کی لیگل ٹیم میں مجھے ہیڈ کرایا اور پھر میں نے بڑی اس میں جدت ہوئی، بڑی اس میں ہارڈ ورک انوالوڈ ہے. جو ایک اٹارنی جنرل آفس میں فارن کیسز کا ایک یونٹ ہے اس کو احمد عرفان صاحب ہیڈ کرتے ہیں، ان کی بڑی کاوشیں ہیں اور مل کے پھر سمجھیے کہ اتنی زیادہ اس کے اندر ہارڈ ورک ہے، مطلب یہ کہنا آسان ہے اور یہ ایک دن کا کام نہیں تھا. لیکن ایک وقت تو ایسا بھی جب یہ بی وی آئی کے کیس چل رہا تھا تو سب لوگوں نے ہاتھ بھی کھڑے کر دیے تھے جس پر اٹیچ ہوئے تھے روزویلٹ ہوٹل، اسکائی ہوٹل، اور 1-2 ہیئرنگ جب ہوئی ہیں اس کی، بیکاز وہ جج جو ہے انگریز جج ہے برٹش ورجن آئلینڈ میں، تو ٹف جج، گڈ جج، ٹف جج. تو لیکن اے مارشل جو ہمارے پی آئی اے کے ہیں ارشد، آپ کے ہم نام اور یہ آپ کا بھائی، ہم نے کہا جی نہیں، I said look we will fight till the end، آخری وقت تک اس کو لڑیں گے. وہ ٹھیک ہے کوئی چیز غلط ہو گئی الزام لگا دیا جائے گا کہ دیکھیے آپ نے ہروا دیا، لیکن ہمیں یہ پتا تھا ہماری جو اسٹریٹجی ہے وہ اسٹریٹجی ایسی ہے، چاہے پی آئی اے ایسٹس کا پروٹیکشن ہو یا وہ جنرل جو ڈیفنس ہے ساورن فارن امیونٹی کا، تو وہ تمام چیزیں ایسی تھیں اور ملٹیپل دوسری چیزیں ہیں. وہ اللہ کی ذات نے بڑا کرم کیا. ساورن فارن امیونٹی یہ کافی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. یہ ہم نے پہلے گیو اپ کی ہوئی تھی، ہم نے اس کو آرگو کیا کبھی یا نہیں کیا، اور یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ کنٹیسٹ ہی نہیں ہوا تھا اس سے پہلے یہ پوائنٹ؟ دیکھیے ہوا یہ تھا کہ جب میں لا منسٹر بنا تو جب یہ تمام چیزیں سامنے آئیں تو یہ ایوارڈ تو چڑھ چکے تھے. اچھا اب بات یہ ہے کہ جو باہر دوسرے لائرز ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہیں، تو ہمیں تو نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. وہ پتہ یہ لگا کہ ایک ایک کر کے اگر آپ ان چیزوں کو ڈی کوڈ کریں اور آپ یہ سمجھیں کہ ایک کیس کی جو فائل ہے وہ اتنی بڑی فائل ہے کہ وہ اس پورے کمرے میں آپ کے اس پورے یہ اور وہ سارے اسٹوڈیو میں پیپر ہی پیپر، اور آپ کہاں سے شروع کریں کہاں سے ختم کریں. اگر آپ کو کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہو، اسپیڈ ریڈر آپ نہیں ہو، تو پھر تو آپ یو کین ناٹ میک ہیڈ اینڈ ٹیل آؤٹ آف اٹ، اور ایک بیک گراؤنڈ نہیں ہو. فارن ساورن امیونٹی ایک زبردست ڈیفنس ہے. اور ہوا یہ کہ جب یہ کیسز آئے، جب میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا تو میں نے پھر جو باہر کی جو وکلا تھے جو ہمیں ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے، نئے وکیل میں نے نکالے، میری اپنی ریسرچ تھی اس میں. تو امریکہ کے جو ٹاپ وکیل تھے، لا فرمز تھے، انگلینڈ کے ٹاپ لائرز تھے، ان سے جب میرا انٹریکشن ہوا تو شروع میں تو انہوں نے بھی کہا یہ کیا چیز ہے، یہ آپ کیوں ریز کر رہے ہیں، یہ تو پرانی چیز ہے، تو یہ ایسے نہیں تو ویسے نہیں. تو مجھے یاد ہے یہ احمد عرفان ہمارے ساتھ تھا، تو میری اپنی ریسرچ اس میں ہوئی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں یہ نہیں ہے، تو یہ آپ کا فارن ساورن امیونٹیز ایکٹ ہے، یہ امریکہ کا اسٹیچوٹ ہے. دیکھا اچھا، میں نے کہا اس کا فلانا سیکشن دیکھیں، پھر اس پہ یہ کیس لا دیکھیں، اس پہ یہ ججمنٹس ہیں. بڑی تحقیق ریسرچ کر کے گئے تھے ہم لوگ سارے. تو وہ جب میں نے ان کو بتایا تو وہ پھر انہوں نے اس پہ کام کیا، اور سمجھے متعدد بار ہمارا انٹریکشن رہا. پھر بہت سے وکیل میں نے چینج کیے، دوسرے رکھے. پھر ان کی جو پلیڈنگز تھیں اس کی ڈرافٹنگ میں ہر طرح کا سپرویژن دیکھنا. پھر بہت سی چیزیں وہاں کا وکیل کہتا تھا نہیں ہم یہ نہیں ڈالیں گے، نہیں انسسٹ کیا یہ چیزیں آپ ڈالیں گے، یہ چیزیں آپ نہیں ڈالیں گے. ایک آدھ وکیلوں نے کہا ہم نہیں ڈالیں گے. میں کہا جی تھینک یو ویری مچ، ہم تو اپنی عقل سے چلیں گے، جو بھی اچھی ہے بری ہے. پھر ان دی اینڈ یہی جو فارن ساورن امیونٹی کا جو آرگیومنٹ تھا بی وی آئی کی عدالت ہے، ہائی کورٹ نے ایکسیپٹ کیا. اور یہ انٹرسٹنگلی
ہماری بڑی بہترین پارٹی ہے پیپلز پارٹی، میں بڑا پیار ہے میرا ان سے. انہوں نے یہ گیو اپ کر دیا تھا نظام آف دکن کے کیس میں، جو کہ انگلینڈ کی جو ہائی کورٹ تھی اور جو سپیریئر عدالتیں تھیں، وہاں سے انہوں نے پھر یہ جب ججمنٹ دیا کہ جی آپ نے خود گیو اپ کیا یہ پوائنٹ فورن ساورن امیونٹی کا، تو پھر یو ہیو نو لیگس ٹو اسٹینڈ. یہ بڑا ہمارے یہ ساتھ پولیٹیکل ڈیسیژن تھا پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ کا کہ فورن ساورن امیونٹی کا آرگومنٹ گیو اپ کر دیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ افتخار چودھری صاحب کی بطور چیف جسٹس جو ججمنٹ تھی اس حوالے سے، اس کے ساتھ انہیں کچھ پرابلم تھا، ایکسیپٹیبل نہیں تھی، تو ایک پولیٹیکل پوائنٹ بنانا چاہتے تھے جس کی کہ کاسٹ ایونچولی شاید پاکستان کو پے کرنا پڑتی. میرے خیال میں اٹس مور دین دیٹ، صرف پولیٹیکل نہیں ہے، اور بھی ایشوز ہیں. اور بہرحال میری ایک دفعہ شاہ محمود قریشی صاحب سے بات بھی ہوئی تھی، اور کہ جی اس کی تحقیق ہونی چاہیے، یہ کس لیے گیو اپ کیا ہے، کیوں گیو اپ کیا ہے. اور اب جیسے ریکوڈیک تھا، اب ریکوڈیک میں جب یہ انہوں نے آربیٹریشن انووک کی، تو انہوں نے ایک لیٹر ہمیں لکھا کہ جی ہم آربیٹریشن میں جانا چاہتے ہیں آپ کے خلاف، اور اس کا صرف اور صرف جواب یہ تھا وی ڈونٹ ایکسیپٹ دی آربیٹریشن. بس یہ 6.5 بلین 7 بلین ڈالر کچھ نہیں آتے آپ کے سر پہ. ہمارا جو بہترین لا منسٹر تھا اس وقت، اس نے اپنا آربیٹریٹر لے کے کود پڑا ہیئرنگ میں، بجائے اس کے کہ وہ ایک لیٹر لکھتا اور کہتا کہ وی ڈونٹ ایکسیپٹ ٹو دی آربیٹریشن. وہ پھر ہم نے یہ پوائنٹ ابھی خیر ریس کیا ہوا ہے کہ جی جب تک ہماری ریٹن کنسنٹ نہیں ہوگی تو آربیٹریشن نہیں ہو سکتا. تو اس طرح کی متعدد لیپس ہمارے ہاں سے اس ریکوڈک کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرپشن کا ایلیمنٹ بھی آئیڈینٹیفائی کیا تھا، جس وجہ سے یہ کانٹریکٹ باقاعدہ طور پہ ختم کیا گیا تھا ٹیتھیان کے ساتھ. یہ والا آرگومنٹ جب آپ نے کیس کو ٹیک اوور کیا، اس سے پہلے یہ آرگومنٹ ہم پلیٹ کر رہے تھے یا کہ یہ بھی آپ نے آ کے انٹروڈیوس کیا؟ دیکھیے ہمارے سے پہلے یہ آرگومنٹ لیا جا رہا تھا، لیکن ہمارے آنے کے بعد یہ آرگومنٹ اب کیسا ہے؟ اب آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر تو کرپشن سے کوئی کانٹریکٹ پروکیور کیا گیا ہے تو وہ بائی لیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی جو ہے BIT جو ہے ہماری آسٹریلیا کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ، تو وہ رینک نہیں کرے گی، وہ کوالیفائی نہیں کرے گی ٹو بی کالڈ ایز این انویسٹمنٹ. اور اگر انویسٹمنٹ نہیں ہے تو اس کا آربیٹریشن نہیں ہو سکتا. صحیح. اور کارکے کے کیس میں بھی یہی والا ایلیمنٹ آیا تھا. کارکے کے کیس میں تو میں اچھا بائی دا وے کارکے کے کیس میں ہم نے باقاعدہ جن لوگوں نے اس میں بہترین کام کیا، نیچرلی اپنے آپ کو تو ہم ایوارڈ نہیں دے سکتے، لیکن جن لوگوں نے کام کیا ہے، چاہے وہ احمد عرفان ہو یا ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کے لوگ ہوں، جنہوں نے ایکچولی اندر جا کے جو ایویڈنس نکال کے دی ہے، جس سے یہ بالکل کلیئرٹی سے ثابت ہو گیا، بڑے شارٹ ٹائم میں نکالی، ڈیڈ لائن سر پہ تھی، کلیئرٹی سے نکال کے دیے، یہ دیکھیے اس یہاں سے ایسے ہے، اور ان کو پھر کمپرومائز کرنے پہ مجبور کیا گیا. کارکے کا کیس ختم ہوا اور پھر ہم نے وہ ستارہ امتیاز بھی ایوارڈ دیا کہ جو ہمارے لوگ اس طرح کام کرتے ہیں ان کو ایکنالج کرنا چاہیے. تو یہ اچھا یہ لا منسٹری یا لا منسٹر آپ کا کوائٹلی یہ کام کرتا رہا. کرنل فاروق اور بریگیڈیئر رامے تھے، بریگیڈیئر رامے، کرنل فاروق، احمد عرفان، 3 لوگ کوائٹلی ہم کام کرتے رہے. اس کی ان چیزوں کی تشہیر نہیں ہوتی اتنی. ابھی BVI کا کیونکہ فیصلہ آیا، فورن میڈیا نے بھی اس کو اتنا اٹھایا کیونکہ ابھی اس کی اپیل رہتی ہے، تو پھر ہمیں آ کے بتانا پڑا کہ دیکھیے اتنی بڑی ہماری سکسیس ہوئی ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ دعا کریں کہ ہم اپیل میں بھی کامیاب ہوں، اور جو مین کیس ہے ریکوڈیک کا، اللہ کی ذات اس میں بھی کامیابی ہم کو دے. اور ساتھ ساتھ ہم نے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا جو ہے وہ کوئی منع نہیں ہے ہماری طرف سے، کوئی ایسا نہیں ہے. بلکہ کبھی بھی اگر کسی کے ساتھ کبھی بیٹھے ہیں انگریز کے ساتھ، امریکن کے ساتھ، ان کو ہم نے کہا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ عمران خان پرائم منسٹر ہے یا یہ لا منسٹر فروغ نسیم جب تک ہے، ایک پائی نہ کسی کو کھانے دیں گے، اور اگر کسی نے آپ کی طرف ہے تو ہمیں بتائیں، ہم اس کے خلاف جو کارروائی کریں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ یار 2 چیزیں انہوں نے کہیں. انہوں نے کہیں کہ اچھا یار یہ تھرڈ ورلڈ سے آپ لوگ کہاں سے اٹھ کے آ گئے؟ ایک تو آپ ہر چیز سمجھ رہے ہیں، دوسری کرپشن بھی نہیں کر رہے ہیں. 2 باتیں نا تھرڈ ورلڈ. اس سے پہلے باقاعدہ کرپشن ہوئی اس کیس میں. ایک تو کرپشن، اور سیکنڈلی انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے ایشوز ہیں.
مطلب یہ کہ پاکستان میں آپ کو بتاؤں بڑا جذبہ ہے. ہمارا سارا جو ہماری سمجھے ڈائسپورا باہر ہے, ہمارے جو لوگ ہیں, ہماری پاپولیشن ہے, بڑا جذبہ ہے پاکستان کے لیے, جذبہ ہے اپنے دین کے لیے, جذبہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, جذبہ ہے ساری چیزیں. لیکن یہ اسٹیپ 1 ہے. اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا ہے تو چین بھی جاؤ. یعنی جو آپ کی جو انٹلیکچول جو آپ ترقی ہے یا جو انٹلیکچولی آپ کا ایڈوانسمنٹ ہے, اسٹڈیز تھی جو آپ نے ڈاکٹریٹ کیا لاء میں, وہ کافی کام آیا جی. وہ تو کام, ون آف دا بیسٹ لیڈنگ یونیورسٹیز آف دی ورلڈ. وہ تو کام ضرور آیا, لیکن خود بھی محنت کرنی پڑتی ہے, سوچنا پڑتا ہے, انتھک محنت کرنی پڑتی ہے. مطلب دیکھیں آج بھی میں لاء منسٹر ہوں, لوگ سمجھتے ہیں کہ جی منسٹر مزے کرتا ہے. میرا دن تو صبح سٹارٹ ہوتا ہے. آپ کے کمرے کی بتی جو ہے لاء منسٹری کی رات 12 بجے تک جلتی رہتی ہے, اور پتہ یہی لگتا ہے کہ منسٹر صاحب کمرے میں بیٹھے ہیں. رات 12 تو اس دن ہوتا ہے جب ہم جلدی جاتے ہیں, ادروائز 1:30-2 بجتا ہے. پھر گھر جاتے ہیں, نماز بھی پڑھنی ہوتی, کھانا بھی کھانا ہوتا ہے. بائی دا ٹائم فجر ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کے بعد پھر جا کے کوئی 4 جون کو دوبارہ اپیل میں جا رہی ہے ٹیتھین, یا ان سے نہیں نیگوسیشنز ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ہر طرح کا میں اس پہ ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, سوائے اس کے ارشد کہ کبھی بھی ہماری ایگو نہیں ہے. ہماری ایگو کسی کے ساتھ نہیں ہے, کسی بھی کے ساتھ نہیں ہے. آپ سمجھ لیجئے, چاہے وہ TCC والے ہوں یا کوئی جج صاحب ہوں, کسی سے ہمارا کوئی ایگو نہیں ہے, کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہے. سب سے پیار کا رشتہ ہے. لیکن جو ہمارے پاکستان کے رائٹس ہیں, پاکستان اپنے رائٹس کا دفاع کرنا جانتا ہے, پوری کوشش کرے گا. باقی رب کے ہاتھ میں, میرے ہاتھ میں یہ سب نہیں ہے. اچھا, آپ نے جج صاحب سے بھی عزت اور احترام کے رشتے کا ذکر کیا, اور تمام جج صاحبان سے, جس طرح سے میں نے خود پروسیڈنگز اٹینڈ کی ہیں جس میں آپ پیش ہوتے ہیں, اور جس طرح سے آپ وہاں پہ کیس آرگو کرتے ہیں, بڑے پیار محبت کے ساتھ انٹلیکچوئل آرگومنٹس ہوتے ہیں. یہ کیوریٹو ریویو کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں, چھوڑیں. لیگل سوال ہے فار اسٹوڈنٹس آف لاء, آپ سے بینیفٹ کریں گے کہ ہوتا کیا ہے. میں اگر گزارش کروں کہ اگر آپ اس میں مجھ سے سوال نہ کریں اور میں اس کا جواب نہ دوں, کیونکہ اس سوال کے پیچھے آپ کے شاید کوئی بیک گراؤنڈ ہے آپ کے ذہن میں, سوائے اس کے کہ اگر کوئی مس کیریج آف جسٹس ہو, اور اس مس کیریج آف جسٹس میں دنیا جہاں میں یہ کانسیپٹ موجود ہے, لیکن اس سے زیادہ میں کوئی اچھا, کیونکہ دل میں کسی کے خلاف کوئی چیز ہے نہیں, تو لہٰذا نہ ان وکلا کے خلاف ہے جو ہمارے خلاف اپیئر ہوئے ہیں, نہ ان جو ہمارے بہترین بار کے لیڈرز ہیں جو روز ریزولوشن پاس کرتے ہیں میرے خلاف, پرائم منسٹر کے خلاف, پریزیڈنٹ کے خلاف, نہ ان بہترین جو ہمارے بار کے لیڈرز ہیں, میں دل سے کہہ رہا ہوں, جنہوں نے PCO پہ جج کا اوتھ لیا اور وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے آج کھڑے ہوئے ہیں. میں ان کے ساتھ ہوں کیونکہ وہ ہمارے سسٹم کا حصہ ہیں.